السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ بشرا بہت ساری باتیں ہوئی ہیں آج ماشاءاللہ سے۔ جی جی قاری صاحبان بھی بیٹھے ہیں اور ہم سب بیٹھے ہیں، رمضان ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی 30 سالہ زندگی میں، چاہے کوئی لڑائی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جتنے مرضی کیس چلیں، جو مرضی ایک دوسرے کو وہ آپ کو پتہ مار دیں، گولیاں چلیں، جو مرضی ہو، بیٹھ کے صلح ہوتی ہے۔ تو میری آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ ایک میری ریکویسٹ ہے پوری عالمی برادری سے۔ رمضان کا مہینہ ہے، غزہ اور فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، پوری عالمی برادری بیٹھ کے اس ظلم کو روکے اور اس کا کوئی سلوشن نکالے، انشاءاللہ اس کا حل نکالیں حل جو نکالیں۔ فلسطین میں لوگوں کو ہتے لوگوں کو بالکل بالکل جس طرح سے ان کے ظلم ہو اوپر رہا ہے ان اسلحہ اور پر۔ بمباری ہاں جی، کی جا رہی ہے، بچے دیکھیں، اور یہ اس ہمارے کے لیے خلاف بڑی کوئی شرم کی سولوشن نکالا جائے۔ بہت دکھ کی بات ہے اور بڑی شرم کی بات ہے ہمارے اسلامی برادری کے لیے، بالکل دکھ کی بات۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، جتنی کوشش ہو سکے ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے۔ بالکل جی، چاہیے۔ وہی نا، جس طرح سے اس عمل کے لیے نا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اور جو علماء ہیں، جس پلیٹ فارم پہ جو بندہ ہے اس کو اپنی ہمت و طاقت کے مطابق اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو اس وقت پاور کے اندر ہیں، وہ مسلمان، ان کو چاہیے کہ اتفاق رائے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے نا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند بھائی چارہ ہے، تو بھائی چارہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونی بہت چاہیے۔ ضرورت ہے اس کے بہت خلاف یہ آواز ضرورت اٹھائی ہے اس جائے۔ کی۔ اور کل نہیں کل بالکل وہ جو اٹھائی دیکھے کہ آپ کی بات سے یاد آ گیا ہے، کیا نام ہے ان کا، گوتریس جو ہیں اس کے سیکرٹری جنرل یو این کے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ جی، گوتریس صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جس کے پاس اختیار ہے اس سے کہیں یہ روک لیں۔ ہم تو یونائٹڈ نیشنز نے، جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہے، میرے خیال ہے وہی ہیں، اصل میں انہوں نے کہا جی کہ جس کے پاس اختیار ہے ان سے کہیں روکے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بی بی صاحب ابھی آپ نے، چونکہ ہم رمضان میں بیٹھے ہیں، قتال وہاں پہ ہو رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں، ہزاروں مسلمان جو ہیں، ہزاروں انسان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معصوم اور بچے جو یونائٹڈ نیشنز ہے، اقوام متحدہ ہے، جس کے پاس، جس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، او آئی سی کو تو ایک طرف پہ رکھ دیں۔ گوتریس صاحب نے کل کہا جی کہ جس کے پاس اختیار ہے ان سے کہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب بندہ پوچھے اس کے بعد کہاں جائے گا؟ پھر کل کلام کو جب اس کے اوپر اور چیزیں آئیں گی تو پھر تکلیف تو اتنے کمزور ہیں بیٹا وہ۔ دیکھیے مطلب سیکٹری، یہ یو این کے جب یہ پاکستان میں سیلاب آیا تھا نا، تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہ یو این کے جو سیکرٹری جنرل تھے یہ اس وقت آئے تھے پاکستان، یہ وہی ہیں، آج بھی وہی ہیں۔ انہوں نے کل کہا ہے میرا خیال کہ انہوں نے مطلب ہینڈز اپ، گیون اپ۔ ہاں جی بالکل میں نا حافظ صاحب، یہ جو جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں نا، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی دین کے ساتھ ہو، یہاں پہ میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، مذہب کا لفظ تو ہمیں پتہ نہیں یہ کہاں سے ہمارے اندر آ گیا، اصل میں تو ہوتا ہے دین۔ تو جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں نا، یہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ متحد بھی ہیں اور خوف زدہ ہیں کیونکہ ہم سے۔ جی، وہ اصل میں اسلاموفوبیا جو ہے نا اس کی وجہ سے انہیں اس بات کا خوف ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جس دن بھی کسی بندے نے صحیح معنوں میں اسلام کا مطالعہ کر لیا تو یقینی طور پہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کا اتنا حسن ہے، عین فطرت کے مطابق یہ دین ہے کہ کوئی بھی بندہ جب تعصب کی اینک اتار کے اسلام کا مطالعہ کرتا ہے نا تو یقینی طور پہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ چاند پہ جانے والا کیوں نہ ہو، جب وہ واپس آتا ہے اذان کی آواز سنتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں بات کی ہماری دعا ہے، ہم دعا دین کرتے کے حق ہونے ظلم و ستم جو وہ ختم ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور ایک امن امان کی صورت جو ہے وہ قائم ہو، ہر جگہ ہمیں بھی تسلی ہو، ہمارے دلوں کو بھی سکون ہو کہ وہاں پہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ظلم و ستم وہ جی۔ ختم ہو۔ انہوں نے اور اللہ کہا پاک ہے، ہدایت دے ان کو انشاءاللہ، آمین۔ انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، جو ان کے الفاظ ہیں کہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں بی بی جی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، جن کے پاس ہے ان سے اپیل ہے کہ غزہ کی جنگ روکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے اپیل ہے کہ غزہ میں جنگ کی کارروائی روکی جائے۔ اب یہ اس طرف سے ہے، اس طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امداد پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ایک واضح پیغام ہے
اقوام متحدہ کی طرف سے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اس کے بعد تو پھر رہ نہیں جاتی کوئی چیز اچھی۔ کون صاحب ہے جی ہمارے ساتھ؟ کون صاحب ہے، کہاں سے ہے؟ کال ہے جی، السلام علیکم۔ اچھا جی ڈراپ ہو گئی ہے مجھے۔ کال ہے کال ہے جی، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم اب آئے نا جواب؟ اب آئے، ہاں جی جی، کون بات کر رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر میں طیبہ بات کر رہی ہوں۔ جی کہیے طیبہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہم سن رہے ہیں طیبہ، آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہیلو۔ جی جی آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے۔ جی 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 میں طیبہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب جی کہ مجھے ہر وقت ذہنی پریشانی بے سکونی سی لگی رہتی ہے۔ جدھر میں اپنے سسرال میں رہتی ہوں پہلے میں ادھر بہت خوش رہتی تھی، لیکن اب تو مجھے بہت زیادہ ادھر ٹینشن بنی ہوئی، ذہنی بے سکونی سی ہر وقت بے چینی لگی رہتی ہے۔ سسرال میں؟ جی آپ اپنے سسرال میں؟ ہاں جی ادھر ہوں ادھر۔ اچھا، اتنی بے چینی اور بے سکونی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ قاری صاحب کو وظیفہ ہے یقینی طور پر، پوچھنا چاہتی ہیں کہ ذہنی بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، سسرال میں ہے۔ ہاں، اس کے لیے عام طور پہ ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں محبت پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو بہت ہی آسان وظیفہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، سورۃ طٰہٰ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ آپ اس کو بار بار سن لیجئے گا، یاد ہو جائے گا۔ اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اور گھر والوں کو چائے میں یا کھانے میں جیسے بھی ممکن ہو آسانی سے خفیہ رکھ کر اس کو آپ کھلا لیں، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی، نفرت نہیں پھیلانی ہم نے، اس سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، تو آپ کی ڈپریشن، یہ خوف، یہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ خود محسوس کریں گی کہ اب ماحول بدل گیا ہے، محبت ہی محبت ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں، میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا میرا علم نہیں ہے لیکن میری سوچ تھوڑی اس میں سے چینج ہے۔ جی، ہم کیوں نہیں ان بچیوں کو یہ سمجھاتے کہ انہوں نے بھی کسی دن جو ہے سسرال بننا ہے، ایک دن انہوں نے بھی تو ساس بننا ہے۔ جی، اگر ہم ان کو اس چیز پہ تعلیم دیں تو میرا خیال ہے کہ بڑی بہتری آئے گی۔ اور ایک وہ ہنسی والی بات ہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ تعویذ، ایک پیر صاحب کے پاس ایک خاتون گئی، اس نے کہا کہ جی وہ بڑا، انہوں نے کہا ایک تعویذ دانت منہ میں رکھ لیں تو وہ پھر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اچھا یہ تعویذ بہو کے لیے ساس کے لیے نہیں ہے؟ ایک اور بات ہے ساس کے لیے دیکھیں بی بات، صاحبہ، جب یہ عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی سانس بننا ہے، آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ ہاں جی آپ بتائیں۔ عمران نا بہت اس معاملے میں، حالانکہ اتنا سافٹ ہے، لیکن عمران یہ جو لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں ان کے بہت خلاف ہے، اس لیے میں ہنس رہی ہوں۔ لیکن اگر تو لڑکی واقعی مظلوم ہو اور ساس واقعی وہ کہتے ہیں جب گبر سے جو مظلوم بچیاں ہوتی ہیں ان کو obviously ساتھ دینا چاہیے، لیکن ایک جو ماں ہوتی ہے اور ایک جو باپ ہوتا ہے، اس نے ایک بچہ اس چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر ایک اس کی بیوی آتی ہے یا ایک بیٹی جو ہے وہ کہیں بہو بن کے چلے جاتی ہے، تو اس کو دونوں کو یہ سوچنا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ جس طرح اب میں ہوں، اب میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بچپن سے گزارا، اور ایک اگر میری بیوی آ جاتی ہے، میرے بچے ہیں، تو وہ یہ میری جو 30 سال یا 20 سالہ کی جو ان کے ساتھ ایک محبت ہے اس کو ایک دم سے تو نہیں ختم کیا جاتا۔ تو یہ کوشش کیوں کرنی ہے کہ اس محبت کو کم کیا جائے؟ یہ کوشش کیوں نہیں کی جاتی کہ ہم بھی اس محبت کا حصہ بنے؟ ہمارے میں بھی آنے والے وقت کے بعد اس بیٹی کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، اس بیوی کو، کہ جب میں نے بھی، یہ میرے بچے ہیں، میں نے بھی ساس بننا ہے، تو پھر یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے سے زیادہ جو میری محبت مجھے دے گا اور بیوی کی بھی۔ نہیں آپ بالکل ٹھیک بات کریں، نیت اچھی آپ نے بڑا اچھا کومنٹ کیا، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ ہر بیٹی جو کسی کے گھر میں جاتی ہے نا، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اب جس فیملی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، اب میرا تعلق ان کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ میرا تعلق اتنا نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ماں باپ سے تعلق کٹ گیا، اب چونکہ ایک نئے خاندان میں آتی ہے تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس کو ایڈجسٹ ہونے کا ایک موقع دے۔ یہ تو پہلی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آتے ہی اس کے اوپر ذمہ داری اچھا یہ بھی ایک ایڈجسٹ ہونے کا موقع دے، یہاں پہ آپ نے صحیح بات کی ہے۔ یہ جو نا ذہنی سکون کی بات ہو رہی تھی نا آپ صاحب، میرے خیال میں نا وہ بچی، اس کا مسئلہ شاید یہ ہو کہ مجھے جہاں پر میں رہ رہی ہوں
تو مجھے ذہنی سکون نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے بتا دوں کہ سکون جو ہوتا ہے نا انسان کے جو ایک قلبی سکون ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو وہ جو دلوں کو سکون ملتا ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے. انسان کے اندر نا دو چیزیں ہیں, یہ بڑی کلیئرلی بات ہے, یہ آپ بھی اس کو شاید اس سے لطف اندوز ہوں. انسان کے اندر کتنی چیزیں جی, دو, ایک ہے اس کا جسم اور دوسرا ہے اس کی روح. اب جسم کس سے مرکب ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری پوری دنیا سائنس کہتی ہے کہ یہ آگ, پانی, مٹی اور ہوا کا مرکب ہے, اور انسان کا جسم بھی آگ, پانی, مٹی اور ہوا کا مرکب ہے. جب یہ بیمار ہوتا ہے نا انسان کا جسم, تو اس کو دوا کے لیے وہی چیزیں درکار ہوتی ہیں. اگر اس کے جسم کے اندر آئرن کی کمی ہو تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ جناب آئرن استعمال کریں. آگ, پانی, مٹی, ہوا سے ہی ساری چیزیں بنی ہیں نا, تو اس کی دوا بھی, چونکہ جسم کا تعلق زمین سے ہے تو اس کی دوا بھی زمین سے تجویز کی جاتی ہے. تو روح کے بارے میں جب ہم نے سوال کیا تو قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے. تو جب روح کو ایک کمزوری لاحق ہوتی ہے نا, تو جب یہ بیمار ہوتی ہے تو اس کا تعلق چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تو اس کی دوا بھی وہاں سے آئے. بالکل بالکل. تو اس لیے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کریں, نماز کے اندر دل لگائیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑائیں, آنسو بہائیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن کو, آپ کی روح کو جب تقویت ملے گی نا تو آپ کو ایک قلبی سکون میسر ہے. بعض سسرال والے اپنی بچیوں کو تنگ بھی تو کرتے ہیں, ذہنی ٹارچر کرتے ہیں, جب کوئی حل ان کو نہیں ملتا تو رب کے حضور دعائیں کرتی ہیں, پھر دعائیں کرتی ہیں. بھائی اگر تنگ ہی کرنا ہے, بتاتے ہیں ابھی جیسے آپ نے بات پوچھ رہے تھے کہ آپ کے مسائل آتے ہیں, تو جو سب سے ہلکے میں جب آپ اپنے کہیں بھی بیٹھتے ہیں یونین کونسل لیولز پہ یا پروونشل لیولز پہ یا نیشنل اسمبلی لیولز, جہاں بھی کوئی بھی ہوتے ہیں, اس میں یہ مسائل جب آتے ہیں تو یہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. یہ وہ فیصلے ہیں جو بڑی تکلیف کے ساتھ انسان کو کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے جیسا جو ہے آدمی, میں تو ان سے تھوڑا سا بھاگتا ہوں ان چیزوں سے, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو میں صلح صفائی کی طرف لے کے جاؤں, بہتری کی طرف لے کے. اچھا قاری صاحب, آپ سے مجھے پوچھا تھا, وظیفہ تو بے شک بتا رہے ہیں, بہت بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نے یہ بھی ضرور بتانا کالرز کو کہ وظیفہ جو ہے وہ پہلے 5 وقت کی نماز ضروری ہے, ظاہر ہے ایسے تو نہیں کہ آپ نمازیں نہ پڑھتے اور آپ ایسی. ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہے, نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے, ٹھیک ہے. اور جو دعائیں ہوتی ہیں, ذکر اذکار ہوتی ہیں, یہ نماز کے بعد ہوتی ہیں. بالکل, یہ بات ہے کہ پہلے تو فرض نمازیں آئیں گی نا. یہ جو وظیفہ بھی بتاتے ہیں بطور دعا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیت پڑھنا, اس کی برکت حاصل کرنا, اس سے لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نمازیں نہ پڑھتے ہو وظیفے پہ. قرآنی ورحمۃ للمؤمنین, یہ رحمت ہی رحمت مومنین کے لیے, اس سے محبتیں بھی انشاءاللہ پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے رہیں, ذکر اذکار کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا حافظ صاحب جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. مثلا درود شریف ہے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسی دعا ہے, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو تم یہ کرو کہ شروع میں بھی درود پڑھو, آخر میں بھی درود پڑھو, درمیان میں اپنی دعا رکھو. اب میں یہ بلا تمثیل مثال ایک دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ درود تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا یقینی طور پر. اب اوپر بھی درود ہے, نیچے بھی, درمیان میں جو ہماری ایک عرضی ہے نا, یہ اس کی برکت سے نا دعا تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا کہ جو مسجد میں دعا مانگ رہا تھا, سب سے پہلے اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا, پھر اپنی حاجت پیش کی, آخر میں پھر درود پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے مانگا اس کو مل گیا. یعنی یہ دعا کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے, طریقہ کار اس کے ساتھ چلنا چاہیے. کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ آپ نے ہمیشہ پورا کرنا ہے. یہی سے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ایسے بریک, اور تب تک آپ دیکھیں سما کچن میں میرب نے آج کیا پکایا اور کیا پکانے کا ارادہ ہے میرب کا. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں میرب کی آج کی فیورٹ ریسیپی ان سما کچن, لیکن تب تک ہمیں دیجیے ایسا بریک. اور آپ دونوں کا بطور خاص بہت بہت شکریہ, بی بی صاحب آپ کا, میاں عمران صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. تو میرب بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, بہت بہت شکریہ, بہت کچھ ہم نے سیکھا بھی آپ سے کہ دیکھیں نا ایک ہی فیملی کے ماشاءاللہ ماں بیٹا اور پولیٹیشینز اور MP ہے, تو پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, اور وہی پاکستان کی بہتری کی. تھینک یو جی, ملتے ہیں ابھی چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ, اور اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ اور کون سے کہاں سے مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں.